بسم اللہ الرحمن الرحیم وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ اگرچہ ایام اضحیٰ کی مجالس مسائل کے بیان کا موقع تو نہیں ہوتی، لیکن بعض مومنین کرام کا اصرار اپنے سوالات کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ اگر کلیتاً اسے نظر انداز کر دیا جائے تو بعض اوقات غلط فہمیاں اور تلخیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور بعض مسائل چونکہ واجبات سے متعلقہ ہوتے ہیں اور ہمارا مجالس کا موضوع بھی چونکہ اس سے مطابقت رکھتا ہے، اس لیے میں گزشتہ 3 مجالس میں ابتدائی 5-7 منٹ ان مسائل کا جواب دے رہا ہوں۔ آج کے بعد ایک کل کی مجلس ہے جو 20ویں کی مجلس کہلاتی ہے، اور آخری زحمت آپ کو پرسوں رات کو دی جائے گی۔ آج کل کی مجلس کے حوالے سے 2 باتیں دریافت کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ 4 سوال تحریری صورت میں کیے گئے ہیں۔ کوشش یہ کی جائے کہ یہ سلسلہ زیادہ نہ بڑھے، تاکہ جو لوگ مجالس میں موضوع کے حوالے سے بات سننے آ رہے ہیں ان کو زحمت نہ ہو۔ پھر بھی آئیے مختصر صحیح 4 سوالوں کا جواب، کل کی مجلس کے حوالے سے 2 باتیں، اور پھر ہمارا موضوع۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جو گفٹ یا تحفے ان پر بھی خمس دینا ہے؟ اس مسئلے کے 2 حصے ہیں۔ عام طور پر تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن خلیجی ممالک میں رہنے والوں کا جو انداز زندگی ہے اس کے حوالے سے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی سامنے آ سکتا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز ہم نے کمائی نہیں، ہماری محنت نہیں ہے، کوئی ہمیں تحفے کے طور پہ دے گیا۔ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، 1 سال اگر گزر جائے اور تحفے والی چیز آپ استعمال نہ کریں تو تحفے والی چیز پر بھی خمس دینا واجب ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر آپ نے تھوڑا استعمال کیا اور تھوڑا استعمال نہ کیا، کیونکہ اسلام میں تحفوں کے حوالے سے بہترین تحفہ خوشبو کو مانا گیا، پرفیوم۔ کسی نے ایک شیشی ہمیں دی، مثلا آدھی شیشی استعمال ہوئی، آدھی ابھی باقی ہے، تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ جو آدھی استعمال ہو گئی اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ اس چیز استعمال میں آ گئی، جتنی باقی ہے اس کا ایک مارکیٹ کے اعتبار سے ویلیویشن کر کے خمس دینا ہے۔ تو تحفے کی چیز بھی 1 سال اگر استعمال نہ ہو تو خمس واجب ہے۔ ہاں، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے فتوے میں تحفے پر خمس نہیں، ورنہ مرحوم آغا خوئی اور مرحوم آغا محسن الحکیم اور مرحوم آغا روحانی اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ سیستانی یہ سب فرماتے ہیں تحفے پر بھی خمس ہے۔ اب میں نے جملہ یہ عرض کیا تھا کہ خلیجی ممالک میں تحفے کے حوالے سے دوسرا مسئلہ بھی ذہن میں آتا۔ عام طور پہ تو یہ جو تحفے آپ کو ملے، اجب کبھی یہ ہوتا کہ آپ نے کچھ چیزیں خریدی خاندان میں کسی کو تحفے میں دینے کے لیے، اور ابھی تک آپ گئے نہیں وطن، جیسا کہ یہاں کا طریقہ کار ہے کہ 2 سال میں 1 دفعہ جاتے ہیں بطور مثال، کبھی کوئی کپڑا لے کے ڈال لیا، کبھی کوئی اور چیز کہ جب جائیں گے بہن کو دینا، بھائی کو دینا، باپ کو، ماں کو، یہ والی چیزیں جو آپ کو بطور تحفہ آگے کسی کو دینا، اس میں تو سارے مراجع کہتے ہیں کہ اگر 1 سال ہو گیا تو خمس دینا ہی دینا ہوگا،
اس لیے کہ جس طرح خالی نیت کر لینے سے صدقہ صدقہ نہیں بنتا، اسی طرح خالی نیت کر لینے سے تحفہ تحفہ نہیں بنتا۔ اگلا سوال کہ جو نوکر ہمارے پاس کام کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں مثلا 1000-1500 درہم ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ اس تنخواہ میں صحیح یا بہتر طریقے سے گزارا نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ اور اگلا سوال، ہمارے ایسے رشتہ دار جن کے حالات ہمیں اچھے نظر آ رہے ہیں، بظاہر ٹھیک ٹھاک، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تنخواہ میں پوری نہیں ہوتی، تو کیا صدقہ دے سکتے ہیں؟ دونوں سوالوں کا خلاصہ یہ بنا کہ کیا صدقہ فقط غریب اور پریشان حال ہی کو دینا؟ پہلے تو یہی مسئلہ حل ہو جائے تو دونوں مسئلوں کا جواب آ جائے گا۔ صدقے کی دو قسمیں، واجب صدقہ فقط اسی کو دیا جا سکتا کہ جس کی تنخواہ کم ہو اور گھر کا خرچہ زیادہ ہو۔ اب اس میں کوئی معیار نہیں ہے کہ 1000، 1200، 1500۔ ایک آدمی کی تنخواہ 5000 درہم ہے، لیکن اس کے گھر کا جائز خرچہ 5500 درہم میں ہوتا، وہ صدقے کا حقدار ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ 1000 درہم اور وہ 800 درہم میں گزارا کر لیتا ہے، اسے صدقہ نہیں ملے گا۔ تو ان مسائل میں شریعت نے کوئی رقم نہیں رکھی ہے کہ 1000 درہم سے کم یا زیادہ، 5000 درہم سے نہیں۔ ہر گھر کا اپنا ایک حال ہے، ہر گھر کی اپنی کیفیت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ واجب صدقہ فقط اسی کو دیں گے جس کی مالی حالت اتنی خستہ یا خراب ہے کہ تنخواہ میں اس کا جائز خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ ناجائز خرچے کی تو بات ہی نہ کریں۔ لیکن سنت اور مستحب صدقہ غریب کو دے تو ثواب زیادہ، کھاتے پیتے کو دے تب بھی صدقہ درست ہے، صحیح ہے، ویلڈ ہے اور اپنے سارے فائدے لے کے آتا۔ ثواب ذرا کم ہوگا لیکن وہ صدقہ صحیح مانا گیا۔ واجب صدقہ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزوں کا فطرہ، مجہول المال، حکومت سے ملنے والے بینک کے سود کا آدھا حصہ، راستے میں گری پڑی چیز جس کا مالک پتہ نہ چلے اور اسے صدقہ کرنا ہو، یہ سب واجب صدقہ ہے جو غریب کو پہنچانا۔ سنت صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارا پرسوں کا موضوع تھا کہ آدمی رد بلا کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، سفر میں سلامتی کے لیے، مرنے والے کی پہلی رات کو بہتر بنانے کے لیے، اور وقتاً فوقتاً جو اور صدقے دیتا، یہ والے صدقے غریب کے علاوہ کھاتے پیتے کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ کے دونوں سوال، رشتہ دار کی حالت اچھی نظر آ رہی، پتہ ہے کہ تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا، یہ تو واجب صدقہ بھی لے سکتا ہے، سنت صدقے میں تو کوئی حرج ہی نہیں۔ اور اپنے یہاں کام کرنے والے نوکروں کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ زیادہ وقت نہیں، ابھی تو وقت ہے۔ وہ یہ کہ نوکروں کو جو اپنے یہاں کام کرتے ہیں انہیں صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن بلکہ بہتر ہے دینا، لیکن ایک پہلو آتا، اس صدقے کے حوالے سے اس سے آپ کام نہیں لے سکتے۔ یعنی آپ دے رہے ہیں صدقہ اور تاثر یہ بن رہا ہے کہ اس مہینے آپ نے 1500 کے بدلے اس کو 100 درہم زیادہ دی، چنانچہ آپ نے تھوڑا کام زیادہ لیا، اس نے اس لیے کر لیا کہ مجھے 100 درہم زیادہ ملے۔ نہیں، گھر میں کام کرنے والے، آفس میں کام کرنے والے، تنخواہیں کم ہیں، یہ تو زیادہ حقدار ہیں صدقے کے، سوائے اس کے کہ ان سے بھی زیادہ کوئی غریب مل جائے، مگر یہ وضاحت ہو جائے کہ اس پیسے کے بدلے میں ہم تم سے کوئی کام نہیں لیں گے، یہ واضح ہونا چاہیے، یہ اجرت کی شکل اختیار نہ کرے۔ اس پرچے کے آخری دو سوال، سال کے آخر میں ہمیں یاد نہیں کہ کون سی چیز استعمال نہیں ہوئی تو اس کا خمس کیسے دینا۔ واجبات کے لیے زحمت اٹھانا پڑتی ہے، نماز پڑھنا ہے تو بستر سے اٹھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہے تو فاقہ کرنا ہوگا، خمس دینا ہے تو حساب کتاب رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کہا بھائی میرے پاس نہ وقت ہے، نہ فرصت ہے، نہ میرا دل چاہتا ہے، نہ میرا ایسا مزاج ہے۔ نہیں، آپ کو یہ حساب کتاب ہر سال رکھنا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کون کون سی چیز آئی اور کون سی چیز سال بھر استعمال نہیں۔
اس کے لیے جو زحمت آپ کو اٹھانا پڑے وہ ایسی ہی ہے کہ جیسے غسل کی زحمت، نماز کی زحمت، حج کی زحمت۔ زحمت کہاں ہے؟ اس کے بدلے ثواب جو مل رہا۔ اور اس پرچے کا آخری سوال وہ بھی ایک غلط فہمی والا سوال ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ غیر مسلم کو نقصان پہنچایا جائے، تو کیا ہم غیر مسلم سے بغیر پوچھے دکان سے چیزیں اٹھا سکتے ہیں اور اس کی قیمت ادا نہ کریں؟ مسئلہ یہ غلط فہمی۔ ہماری شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ غیر مسلم کو نقصان پہنچاؤ، اس سے جہاد واجب ہے، اس کا انداز الگ، اور اس کی سازشوں کا مقابلہ واجب ہے، اس کا طریقہ الگ، مگر یہ جو آپ نے لکھا یہ جائز نہیں۔ خاص طور پر آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں، آیت اللہ سیستانی کے جدید مسائل اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ورلڈ فیڈریشن کی سائٹ پر جائیے، اسلامک ریسورسز کی فہرست میں کرنٹ لیگل افیئر، یہ آغا سیستانی کی اس کتاب کا نام، اس میں 100 سوال کیے گئے تھے، اس کا جواب غیر مسلم کے حوالے سے سوال قطعاً اور قطعاً منع کیا۔ اور پھر ایک وضاحت اور کر دوں، آپ کے سوال کے انداز نے یہ بتایا کہ یہ غلط فہمی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے۔ تو سنیے، بعض مجتہدین کے یہاں شاید اس مسئلے کی اجازت ہو، مگر وہ کہتے ہیں غیر مسلم کی 2 قسمیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہے جو رہتا بھی غیر مسلم ملک میں، اور ایک وہ ہے کہ جو کسی اسلامی ملک میں رہتا اور اسلامی حکومت نے اسے پناہ دی۔ اسلامی حکومت سے یہاں مراد ہے کوئی بھی مسلمان حکومت، اس سے کہا ہے کہ تمہارے جان مال کی سلامتی ہماری ذمہ داری۔ جو غیر مسلم کسی مسلمان کی پناہ میں آ جائے اس کے مال کو تو ان مراجع کے نزدیک بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو ویسے عام طور پر غیر مسلم کے فتوے میں نرمی کے قائل۔ تو وہ کافر جو کسی اسلامی ملک میں آ کے رہ رہا، جب بھی اسے ویزا دیا جائے گا، ویزا خود اس بات کی ایک ذمہ داری کہ تم اس حکومت کی پناہ میں آ رہے ہو۔ اس کے بعد آخری 2 باتیں، کل کا مسئلہ پھر سن لیجیے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ اگر پہلے کسی مردہ مجتہد کی تقلید کر چکے ہیں اور ان کا علم زیادہ ہے تو تقلید میں انہی کی کتاب پر عمل کریں، میری تقلید میں آ کر انہی پہ عمل کریں، فتوے انہی کے چلیں گے، اجازت لینا ہے تو نئے مجتہد کی۔ اور دوسری بات، کل اگرچہ آج تو میں کل سے بھی زیادہ تھکا ہوا ہوں، 24 گھنٹے میں یہ میری 8ویں مجلس ہے، صرف 24 گھنٹے میں، لیکن یہ ساری باتیں بتا کر آپ حضرات کا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ کل بھی ذرا سی تھکن تھی، غلطی سے زبان سے یہ نکل گئے کہ وادی السلام یمن میں، غلط۔ وادی السلام نجف اشرف کے قبرستان کا نام بھی ہے، اور برزخ والا وادی السلام بھی اسی کے اطراف اور قرب و جوار میں، اور وادی برہوت یمن میں۔ مگر یہ برہوت اور وادی السلام کی بحث اس لیے آ گئی تھی، یہ بتایا جا رہا تھا کہ جب کوئی آدمی قبر میں جاتا تو کون سی نیکیاں اس کے کام آتی ہیں اور اسے اس قابل کرتی ہیں کہ وہ وادی السلام میں پہنچایا جائے، اور اسے وادی برہوت سے محفوظ کرتی ہیں قبر میں کام آنے والی نیکیاں۔ چھٹی کا بیان چل رہا ہے، اور اسی چھٹی نیکی کے حوالے سے کل میں نے آپ کو ایک پریشانی میں مبتلا کیا تھا، اس کا جواب ہمیں 7ویں نیکی تک پہنچا دے گا۔ چھٹی نیکی کے حوالے سے کل میں نے آپ کو ایک ایسے مسئلے میں مبتلا کر دیا تھا جس کا نام میں نے خود رکھا تھا پل صراط، اس کا جواب 7ویں نیکی، لیکن آخری مرحلہ ہے ہمارے اس موضوع کا۔ چنانچہ ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر شروع میں جب یہ پہلی مجلس ہوئی تھی تو ابتدائی 3-4 مجالس میں اصل موضوع سے پہلے میں روزانہ کوئی ایک حدیث پڑھتا تھا جو یہ بتاتی تھی کہ آخر
اس موضوع کی ضرورت ہی کیا؟ ہمیں ایسی نیکیاں جمع کیوں کرنا ہے جو قبر میں کام آئے؟ کیا اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا؟ تو میں نے مختلف حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس کے اندر نیکیاں نہیں بتائی گئی، یہ بتایا گیا تھا ضرورت کیا ہے اس مسئلے پہ غور کرنے کی۔ آج اب پھر اس کے بعد 3-4 دن کا گیپ آ گیا، یعنی موضوع چل رہا ہے لیکن وہی سوال ایک صاحب ایمان کے لیے قبر مسئلہ کیا کہ وہ نیکیاں جمع کرتا پھر۔ ایک دوسرے انداز سے آج میں تمہید قائم کر کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ مجھ پر گزرا ہوا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ ایک آدمی اس دنیا میں زندگی گزار رہا، بڑی دولت ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، 20 سال صحرا میں اس نے خون پسینہ ایک کر کے اپنے وطن کے اندر دنیا کی ہر آسائش جمع کر لی، مگر یہ ساری چیزیں دنیا میں شاید آپ کی مدد کر لے، قبر کے لیے بالکل بیکار ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں سونے اور چاندی سے، اور یہ سونا اور چاندی اس کے لیے بیکار ہوتا۔ جیسا صاحب معرفت اگر ہو تو مقدس اربیلی کا واقعہ، کنویں سے ڈول بھر کے نکالا، جواہرات پھینک دی۔ میں کیا کروں گا جواہرات دے کے؟ مجھے تو وہ پانی چاہیے جو وضو اور نماز کے قابل مجھے بنا۔ اور بے معرفت کے لیے جو ابھی معرفت کی اس منزل پہ نہ ہو کہ پانی اس کی نگاہ میں سونے سے زیادہ قیمتی ہو، وہ ایک واقعہ جو گریک مائتھالوجی میں آتا، یونانی دیومانا میں ایک بادشاہ کا واقعہ ہے نا، اس کا نام تو میں بھول رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع، جس کی تمنا یہ تھی کہ خدا مجھے یہ صلاحیت دے دے کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونا بن جائے۔ سونا چاہیے، سونا چاہیے، سونا چاہیے۔ وہ والا سونا نہیں تو ہماری مجلس میں اکثر مومنین کرام لیتے ہیں، وہ جو واقعہ جس کے لیے آدمی مرتا اور تڑپتا، وہ سونا۔ کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر دی۔ وہ اللہ کو تو مانتا کہا تھا، یونانیوں کے اپنے دیوتا ہوتے، کہانی ہے نا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے سونا بن جاتی ہے۔ کیا کام آیا؟ کھانے کا وقت آیا، روٹی کو ہاتھ لگائے، روٹی سونا بن گئی۔ پانی کا وقت آیا، پانی کو ہونٹ لگائے، پانی سونا بن گیا۔ پیاری بچی جس سے باپ کو محبت ہے، دوڑتی بھی آئی، اسے بوسا دیا، سونے کی بن گئی۔ ایک وقت آیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، عاجز آ کے کہا کہ یہ کیا دعا میں نے کر لی جو میرے لیے مصیبت بن گئی۔ سونا، درہم، ڈالر، پاؤنڈ، یہ سارے کے سارے ہر جگہ کام آنے والے اثاثے نہیں ہیں۔ 1981 جدہ اس وقت حاجیوں کے لیے جو ایئرپورٹ بنایا گیا یہ 1981 میں شروع ہوا تھا، اور اس کی سب سے پہلی پرواز بمبئی سے آئی تھی، اور دوسری پرواز کراچی سے پہنچی تھی جس میں ہم لوگ تھے۔ واقعاً دیکھنے کے قابل ہے یہ مدینۃ الحجاج یا حج ٹرمینل، ایک ایسا خوبصورت اس کا آرکیٹیکچر، خیمہ نما، اور بہرحال وہ ایک الگ چیز، بہترین ایئرپورٹ۔ اس سے پہلے 1980 تک دوسرا ایئرپورٹ کام کر رہا تھا۔ جب 1981 یا 1981 میں یہ ایئرپورٹ شروع ہوا تو حاجی ذرا تاخیر سے آتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے پاس ہوائی جہاز کی کمی، انہی ہوائی جہازوں سے انہیں حاجی لے جانا پڑتے، تو بہت پہلے ہماری فلائٹ شروع ہو جاتی۔ ایئرپورٹ تیار ہو گیا تھا لیکن ابھی اس میں سارے آفیسز کام نہیں کر رہے تھے۔ جب ہماری پرواز اس ایئرپورٹ پہ اتری، یہ میں اپنے آپ پہ گزرا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی مثال نہیں بنا رہا ہوں۔ 23 اگست 1981 تاریخ تک مجھے یاد ہے جب پرواز اتری۔ اس وقت کسٹم اور امیگریشن میں وقت بھی بہت لگتا تھا، آج کل تو کام بڑا اسپیڈی ہو گیا۔ ہم لوگ باہر آئے تھکے ہارے، اور پھر موسم بہت گرم، چنانچہ گرمی بہت زیادہ تھی۔ اور جو کل واقعہ میں پڑھ رہا تھا تو یہ سارے واقعات خالی کتابوں کے پڑھے ہوئے نہیں، یہ کئی مرحلے ہم پر حج کے درمیان گزرے۔ پانی کا مسئلہ، 1983 کا جمعے کا حج
اور مینا کے میدان میں پانی کی سپلائی بند ہو جانا۔ اس سال چند گھنٹوں کے لیے عرفات کے ایک حصے میں پانی کا مسئلہ، اور 1981 کا جدہ کا ایئرپورٹ، حج ایئرپورٹ الگ ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ الگ، اتنی شدید گرمی، پیاس کے مارے واقعاً زبان لٹک آئی۔ تھکن الگ ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، وہ ایک نیا احرام، ایک الگ مرحلہ، سامان اٹھانا، وہ سارا آج کل کا پورٹر سسٹم اور ٹرالی یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں۔ ہر آدمی کے پاس کم و بیش 3,500 ریال تھی، ریال درہم برابر ہی سمجھ، 3,500، لیکن ڈالر کی شکل میں۔ اور اس وقت وہاں ایئرپورٹ پہ بینک نے کام کرنا شروع نہیں کیا تھا، ڈالر یعنی ٹریولرز چیک والے ڈالر۔ سامنے پانی کی دکان تھی، اور چونکہ ایئرپورٹ پہ رش نہیں تھا تو جتنی بھی پانی کی بوتلیں تھی وہ بہت ٹھنڈی اور یخ تھی۔ حج میں ایک مسئلہ یہ ہوتا کہ اس کثرت سے لوگ آ جاتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہو نہیں پاتا ہے دکانداروں کے فریزر میں بھی، یخ پانی، پیاسا آدمی اور سامنے یخ پانی نظر آ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اور طلب کے آگے بڑھے، جس بوتل کی قیمت فقط 2 ریال یا 2 درہم ہوتی ہے، 3,500 ریال ہماری جیب میں موجود ہے۔ گئے، دکاندار نے بھی دیکھا کہ یہ کوئی 40-50 کا قافلہ آ رہا ہے، وہ بھی ذرا خوش ہوا۔ ہم نے پانی کی بوتل مانگی، اس نے پیسے مانگے، 3,500 ریال ڈالر کے چیک کی شکل میں، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ نہیں چلے گا، 2 ریال لے کر آؤ، 2 ریال کا نوٹ، وہ کسی کے پاس نہیں۔ بعد میں ہماری حکومت نے بھی اس نظام میں تبدیلی کی، اور ہر حاجی کو الگ سے کچھ کیش پیسے اسی لیے دیے جاتے ہیں، اور اب تو جدہ ایئرپورٹ پر اتنے سارے بینک کھل گئے۔ واقعا میں اپنے سارے قافلے کو دیکھ رہا تھا، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، سامنے ٹھنڈا اور یک پانی موجود ہے، جیب میں 3,500 ریال ہیں، مگر وہ کرنسی نہیں ہے جو وہاں چلتی ہے۔ اللہ کا بندہ مان کے نہ دیا، اور واقعا اگر ایک آدھ آدمی جاتا تو شاید مان بھی جاتا۔ 35-40 کے قافلے کو کون پانی پلائے؟ وہ پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہے کہ بزنس کرنے کے لیے بیٹھا؟ یا اگر اور پروازیں آ رہی ہوتی تو شاید کوئی حاجی دوسرے کی مدد کر دیتا، لیکن سارے ایئرپورٹ پہ سناٹا۔ یہ میری آنکھوں دیکھا منظر کہ 3,500 درہم جیب میں، 2 درہم کی پانی کی بوتل خریدنا ہے، فقط 2 درہم، مگر چونکہ کرنسی الگ، اسی پیاس کے عالم میں 12 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھے۔ کھلی بسیں اس زمانے میں مل جاتی، انہی کھلی بسوں میں چلے، جدہ ایئرپورٹ سے مکہ شہر تک راستے میں نہ کوئی بقالہ ہے، نہ کوئی سپر مارکیٹ ہے، نہ کوئی اور انتظام۔ 3,500 درہم اپنی جیب میں رکھنے والا ہر آدمی 2 درہم کی پانی کی بوتل کے لیے تڑپتا ہوا مکہ پہنچا۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے پیاس کے عالم، اور پتہ چلا کہ کبھی نعمت سامنے ہوتی، رسائی میں ہوتی، لیکن چونکہ ہمارے پاس وہ کرنسی نہیں ہوتی جو وہاں چلتی، تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ کرنسی لے کے آ جاؤ، 2 کے بدلے میں 3,500 ہیں، لیکن سب بیکار۔ دنیا کے اندر کرنسی کچھ اور چلتی، قبر کے اندر کرنسی کچھ اور چلتی۔ چھوٹی سی قبر والی کرنسی وہ قبر کا مسئلہ حل ہے، اور دنیا میں بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، قبر میں کوئی چیز کام نہیں آ رہی۔ وہی جواب ملائکہ دیں گے جو جدہ ایئرپورٹ کا وہ دکاندار دے رہا تھا کہ معافی، ایک بار عذاب آنے لگا، ہم نے پیاس کے مارے کہا فرشتوں ذرا پانی پلاؤ، کہا مل جائے گا، یہ ہے پانی کی بوتل، فریزر سے نکال کے قبر میں بوتل دکھائیں گے۔ دیکھیے مثال کو مثال سمجھیے گا، ایک مرتبہ پانی دیکھ کے ہماری کیفیت، پیاس کی کیفیت بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کہا اس کی قیمت لاؤ۔ ہم نے کہا کیا قیمت چاہیے؟ فلاں بینک کا کریڈٹ کارڈ، فلاں بینک کا کریڈٹ کارڈ، اس بینک میں بینک بیلنس، اتنی بڑی جائیداد، نئے ماڈل کی گاڑی، کا سب بیکار۔ اس کے بدلے کسی غریب کو ایک روٹی کھلائی ہوتی تو وہ روٹی جو اکثر ہوٹلوں میں فری دی جاتی ہے وہ قبر میں زیادہ کام آ جاتی تمہارے ہزاروں گز کے بنگلے سے، اس لیے کہ 2 الگ دنیا ہے، وہاں کرنسی کچھ اور، یہاں کرنسی کچھ اور۔ میں نے اسی دنیا میں اپنے سارے قافلے کو 24 گھنٹے اس وقت پیاس سے تڑپتے دیکھا جب 2 درہم کے بدلے 3,500 درہم جیب میں، لیکن بیکار،
کوئی کام نہیں آ رہی، اپنی آنکھوں کی بات۔ اور اب ذرا سا مثال کو بدلتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا یہ موضوع کہ قبر کی نیکی کی ہم فکر کیوں کریں؟ فکر اس لیے کرو کہ جو چیزیں تمہیں یہاں کام آتی ہیں یا قبر میں کام نہیں آئیں گی۔ قبر کے اندر چھوٹی صحیح وہاں کی کرنسی لے کے جاؤ، وہ زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ اور اب آئیے اسی حج کی ایک اور مثال۔ اب تو ماشاءاللہ حج، بلکہ یہ اس سے بھی پہلے کے حج کی مثال دوں۔ 70s کے حج کیسے ہوتے تھے، اب تو ماشاءاللہ کیا کہنا حج کا۔ سفر بھی عبادت کا کم ہو گیا ہے، گھومنے پھرنے، سیر تفریح، گپ شپ، دوستوں سے ملاقات کا زیادہ ہو گیا۔ اتنی مادی اور دنیاوی سہولتیں کہ حج نہیں لگتا۔ مگر وہ جو حج آج سے 20 اور 30 سال پہلے کے تھے، میں 100 سال پہلے کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ مثال آنکھوں دیکھی بتانا چاہتا ہوں، فرضی نہیں۔ حالت یہ کہ نہ بینکنگ کا اتنا اچھا سسٹم تھا، نہ پاکستان سے ایکسچینج کی وہ سہولتیں تھی جو آج ہیں۔ ہر آدمی جو پیسے لے کے جاتا تھا اسی کے اندر اسے اپنا خرچہ پورا کرنا۔ چنانچہ بہت ہاتھ روک کے لوگ خرچ کرتے تھے۔ مکان حرم سے 1 میل دور ہے، پیاس لگی، پانی نہیں خرید رہے، کام 1 میل دور جا رہے ہیں، حرم جائیں گے وہاں فری پانی مل جائے، اس لیے کہ 2 درہم 1 درہم دانت سے پکڑ کے خرچ کرنا پڑتا۔ پانی پینے کے لیے 1 میل چل رہے ہیں اس لیے کہ فری مل رہا، اور یہاں پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا۔ مکانات بھی بہت زیادہ تنگ، کھانے کے اندر بھی ایک کھانا خرید کے 2 آدمی اس میں شریک ہوتے تھے۔ یہ سارے مناظر آج سے 20 سال پہلے اس حج کے ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملکوں میں ایکسچینج کے ریگولیشن بڑے سخت تھے، اور جو رقم لے کے آئے اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں۔ ان حالات میں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہے وہ دل کھول کے پیسے خرچ کر رہے ہیں، جہاں 1 درہم کا خرچہ کرنا چاہیے 10 خرچ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ لوگ فاقے کر لیتے ہیں وہاں پہ وہ 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا میں آگے بڑھا اس لیے کہ ہم لوگوں کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری اس ممبر پر بھی ہوتی ہے، یہ ذمہ داری قافلے کے مرشد کی حیثیت سے بھی ہوتی کہ بھائی لوگ تو نئے ہیں، انہیں تفصیلات نہیں پتا، بغیر حساب کے خرچ کر دیتے ہیں، انہیں کیا پتا ابھی کتنے دن رہنا، اس کا کیا خرچہ ہونے والا، ابھی تو ان کے ہاتھ میں پیسے ہی پیسے۔ تو خاص طور پر کچھ بزرگ، گھر میں بیٹھنے والی عورتیں، سمجھانا پڑتا۔ چنانچہ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ شروع میں 3500 ریال، اس زمانے میں ہمیں 55 دن رہنا پڑتا تھا، 55 دن۔ آپ لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا کریں، نظام ایسا تو سمجھانا پڑتا کہ بھائی یہ 3500 ریال آج ہیں، اس میں آپ کو 2 مہینے گزارا کرنا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے پہلے حج میں، تو میں بھی انجام بے خبر، پتا چلا کہ شروع میں اتنا خرچہ کر لیا، دھڑا دھڑ شاپنگ پہ شاپنگ، کہ بقرعید کے دن واجبات حج میں قربانی ہے اس سے بھی پیسے نہیں۔ چنانچہ بعد میں پہلے حج کے بعد ہم ان چیزوں کی نگرانی کرتے تھے۔ پہلے تو ہم نے یہ احتیاط کی کہ لوگوں سے بکرے کے پیسے لے کے رکھ لو، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، الزام لگ گیا مولانا سب کے پیسے کھا گئے۔ یہ تو ابھی پہلا دن ہے نا، ان کو کیا پتا کہ مینا تک ابھی 40 دن میں کیا ہوگا۔ خیر مولانا لوگوں پہ تو ویسے ہی کوئی الزام لگا لیجئے، لوگ پہلے ہی یقین کر کے بیٹھے ہوتے۔ اچھا ہوا یہ کہ پھر سمجھاتے تھے، خواتین کو بتاتے تھے کہ اس طرح سے آپ خریداری نہ کریں۔ ان صاحب کو میں نے دیکھا، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ شاید آپ پہلی مرتبہ آئیں، دیکھیے آپ کو 55 دن رہنا، اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیکھیے کہ اگر 2 وقت کے کھانے کی ضرورت ہے 1 وقت میں گزارا کرتے ہیں، 2 آدمی مل کے ایک کھانے سے کسی طرح کام چلاتے ہیں، پیاس لگی ہے تو پیدل حرم تک جاتے ہیں کہ وہاں فری پانی مل رہا، اور آپ اس طرح سے دل کھول کے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ آخر میں کمی ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ واجبات حج میں قربانی تک آپ نہ کر سکے، اور بغیر قربانی کے احرام اتر نہیں سکتا۔ پیسے نہ رہیں وہ روزے رکھو، 18 وہ ایک الگ مسئلہ، 10 روزے الگ مسئلہ۔ انہوں نے مسکرا کے کہا مولانا آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، میرے پاس تو اتنے پیسے کہ میں گھبرا رہا ہوں
کہ یہ پیسے بچ گئے تو کس طرح واپس پاکستان لے جاؤں. میں تو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، اس لیے خرچ کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ مجھے ثواب مل رہا. بھائی لوگوں کو پانی پلایا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو بس کر کرایا. ہم نے حیران ہو کر کہا آپ کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے؟ سب لوگوں کو حکومت برابر سے 3,500 ریال دے رہی. کہا مجھے بھی اتنے ہی ملے. بھائی جب اتنے ملے ہیں تو ایسا کون سا آپ عمل کیمیا سیمیا لیمیا ریمیا جانتے ہیں کہ مٹی سے سونا بنا لے؟ کہا نہیں مولانا، دمام میں میرا بیٹا کام کر رہا اور روز آنا اس کا فون میرے پاس آتا ہے اور وہ پیسے بھجوا رہا. کہتا ہے کہ بابا آپ طرف تنگی سے گزارا نہ کیجیے گا. پہلے زمانے میں بیٹوں کو باپ سے محبت بھی بہت ہوتی تھی. پہلے زمانے کا مطلب 30 سال پہلے. آج کل تو دمام میں کام کرنے والا بیٹا فون کرتا، بابا 3,500 لے کے آئے ہیں، میرا خیال رکھیے گا، آج کل ہاتھ تنگے، اس میں سے 1000 مجھے دے کے جائیے گا. لیکن اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، بہت پرانی بات نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. کہا میرا بیٹا پیسہ بھجوا رہا، کہہ رہا ہے کہ بابا آرام سے حج کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں. میں نے حاجیوں کو دیکھا تو ہر ہفتے اس کا ایک ڈرافٹ اس طرح سے چلا جاتا، یا اس کا ایک دوست مکے میں، اس کے ذریعے اتنا پیسہ آتا کہ میرے لیے پیسے کو خرچ کرنا مشکل ہو رہا. اس لیے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ خود بھی آرام سے رہ رہا اور اپنے ساتھیوں کے اوپر بھی پیسہ لٹا رہا. یہی چھٹی نیکی تھی کہ اگر آپ قبر میں پہنچے، اور ضرور پہنچیں گے، ہر ایک کو جانا، تو ایک تو یہ کہ جتنا آپ ایکسچینج دنیا سے لے کے آتے، جیسے میرے قافلے کے باقی اور حاجی کے ہاتھ میں 3,500 ریال، اسے اب اسی میں گزارا کرنا، اس کے علاوہ اور ملے گا نہیں، خرچ ہوگا. تو ایک مومن تو وہ ہوتا مرنے کے بعد قبر میں پہنچا، اب جتنی نمازیں پڑھ کے آیا، جتنے روزے رکھ کے آیا، جتنا صدقہ اور خیرات کر کے آیا، جو کچھ لے کے آیا اسی میں اس کو گزارا کرنا، آگے کہیں سے آنے کی امید نہیں. اور ایک مومن میرے قافلے کے ان ساتھی کی طرح سے ہوتا کہ جس کا بیٹا باہر سے بیٹھ کر بابا کو اتنے پیسے بھجوا رہا کہ بابا پریشان کیسے خرچ کروں، وہ اطراف کے مومنین کو بھی دے رہا کہ بھائی تم بھی لے لو، بھائی تم بھی لے لو. تو ایک مرنے والا قبر میں اس طرح جاتا کہ دنیا میں ایسے بیٹے کو چھوڑ کے آیا جو نیک ہے، صالح ہے، باپ کا خیال کرنے والا ہے، وہ اتنی نیکیاں باپ کو قبر میں بھجوا رہا کہ باپ گھبرا گیا، اتنی نیکیاں لے کے کیا کروں گا. دائیں بائیں سے کہتا ہے کہ بھائیو اگر تمہیں چاہیے تو میں تمہیں کچھ نیکیاں دینے کو تیار. دائیں بائیں کے لوگ گھبرا گئے. کہا بھائی ہم بھی قبر میں تمہارے ساتھی، ہمیں پتا جتنی نیکیاں لے کے آؤ اس میں اپنا گزارا مشکل، تم اتنی خیرات کیسے کر رہے؟ نیکیوں میں بھی خیرات ہوگی. قبر میں پہنچنے کے بعد بھی آپ دائیں بائیں کے پڑوسیوں کا خیال کریں گے، مسکرا کے کہیں گے کہ میں نے ایسا بیٹا اپنی زندگی میں تربیت کر کے چھوڑا کہ وہ قبر میں مجھے آرام پہنچا رہا. اب باقی سب کہیں گے خدا بندہ اس کا بیٹا اتنا اچھا نکلا، ہمارے بیٹے کو کیا ہو گیا، وہ کم بخت، وہ نالائق، وہ بدبخت، وہ ہمیں کیوں یاد نہیں کرتا. خدا بندہ ہم اپنے اس بیٹے کو آنکھ کرتے امام محمد باقر علیہ السلام والسلام فرماتے، امام فرماتے کہ خالی زندگی ہی میں اولاد آنکھ نہیں ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ مرتے وقت اولاد سے خوش گیا اور مرنے کے بعد اسے آنکھ کر دیتا. وہ یہ مثال ہوتی، یہ مثال ہوتی. تو یاد رکھیے، یاد وقت کم تھا اس لیے میں بیچ میں نہیں روکا، ورنہ رک کے وہاں پہ مجھے آپ کو بھی موقع دینا چاہیے تھا سوچنے کا. یاد رکھیں کہ اگر ایک نیک اولاد کو چھوڑ کے گئے تو ایسی راحت و آرام قبر میں ہے کہ اپنے بھی سارے مسئلے ہیں. یعنی جو بیٹا آپ کو نیکیاں بھجوائے گا تو آپ کو محل ملے گا، اتنے محل ملیں گے کہ آپ گھبرا جائیں گے اب میں محل لے کے کروں کیا. چنانچہ اطراف میں بانٹیں گے، یہ میرا جملہ اسے غلط مت سمجھیے. آپ میں واہ یہ کیسے ہو سکتا؟ بعض مرنے والے ایسے ہوتے، ایسی نیکیاں ان کو ملتی ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے اطراف والوں پر بھی عذاب دور ہو جاتا. جس کے لیے میں ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جس واقعے میں 7ویں نیکی آ رہی، 6ٹھی ابھی اولاد کی بات چل رہی اور تھوڑی سی تشنا 7ویں بات شروع ہو رہی. مگر اس سال کی اکثر تقاریر کی طرح اس واقعے کے بارے میں بھی معذرت کروں. بعض واقعات اس سے پہلے متفرق مجالس میں کسی اور عنوان میں آئے، ہم نے ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے سیکوینس اور ترتیب دی.
سنا ہوا آپ کا واقعہ ہوگا، لیکن جہاں پہ ہماری بات پہنچی اسے بھی واضح کرنا اور ضمناً ساتویں نیکی بھی بتانا۔ ایک وضاحت اور کروں، بالکل اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی جو شیخ عباس سے قمی نے مفاتیح الجنان زیارت وارثہ کے حوالے سے لکھا۔ ٹھیک، ایسے دو واقعات، ایک وہ واقعہ ایک یہ، یعنی زیارت وارثہ کا بھی وہی فائدہ ہے، وہ اپنی جگہ ایک نیکی، اور جو میں بتا رہا ہوں وہ بھی اپنی جگہ۔ یہ مت سمجھیے کہ مجھے واقعہ بیان کرنے میں بھول ہو گئی، شیخ عباس نے تو زیارت وارثہ کا واقعہ لکھا، وہ اپنی جگہ۔ شیخ عباس کے استاد مرزا حسین نوری اپنی اسی کتاب میں جس کا تعارف میں نے کل کروایا ایک اور واقعہ لکھا ہے، اور یہ واقعہ نجف کا ہے، جہاں کے قبرستان کا نام ہے وادی السلام۔ کل کا واقعہ بصرے کا تھا، یہ نجف کا واقعہ میں خود کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اس لیے ذرا جلدی جلدی اس کو بیان کروں۔ لکھتے ہیں کہ نجف اشرف، اب یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قدیم ترین حوزہ علمیہ نجف، شیخ طوسی جیسے عظیم مرجع نے اس کی بنیادیں رکھی۔ 1000 سال تک ہمارے علماء اور مراجع نے خون جگر پلا کے نجف کے حوزے کو باقی رکھا تھا، اور اس کے اتنے واقعات اور نجف کے اتنے معجزات ہیں کہ یہاں تو یہ موضوع شاید کبھی نہ آئے۔ کراچی میں میرا ایک سلسلہ تقاریر تاریخ حوزہ علمیہ نجف اشرف 10 تقاریر، اس میں بہت سارے علماء کے حالات آئیں۔ ایک کے حالات کل آئیں گے سید مہدی بحر العلوم، اس لیے کہ قبر میں اقام آنے والی 8ویں نیکی ان کے حوالے سے۔ لیکن خیر، نجف بات یہ ہو رہی تھی حوزے کے اثرات یہ کہ وہاں بہرحال ہر آدمی دینی تعلیم تھوڑی بہت ضرور حاصل کیے ہوئے تھا جب کا یہ واقعہ۔ بعد میں یہ ایک جملہ خود ایک مجلس بنے گا، یہاں نہیں، بعد میں جب حوزہ علمیہ نجف کے اثرات دشمنان اسلام نے دیکھے تو اس حوزے کو تباہ کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ یہ اب آ گئی 19ویں اور 20ویں صدی کی عالمی سیاست، چھوڑیں اس کو، اس سے پہلے کی بات۔ ہر شخص اپنے بچے کو کم از کم حوزے کی ابتدائی تعلیم دلواتا ہے۔ تو یہ واقعہ تو نجف کے 2 علماء کا، عالم مرجع تو نہیں تھے، مجتہد تو نہیں تھے، جسے آج کل حجت الاسلام کہا جاتا۔ ہمارے یہاں جب کوئی آدمی حوزے میں داخل ہوتا تو پہلے وہ طالب علم کہلاتا، جب مقدمات کا مرحلہ طے کرتا ہے اسے ثقۃ الاسلام کہتے، اور جب سطحیات کا مرحلہ طے کرتا ہے اسے حجت الاسلام کہتے، اور جب مجتہد بن جاتا ہے تو اسے آیت اللہ کہتے، اور جب اجتہاد میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ صاحب رسالہ اور لوگ اس کی تقلید شروع کرتے ہیں تو اسے آیت اللہ العظمیٰ کہتے۔ لیکن یہ اصطلاحات سالوں کے نتیجے میں علماء کے درمیان بنی، ورنہ تو آیت اللہ العظمیٰ کے لفظی معنی اللہ کی سب سے بڑی نشانی۔ یہی وجہ کہ قم کے امام جمعہ اور جماعت آیت اللہ مشتری نے اس 5 سالہ بچے کو، جو اب ماشاءاللہ 7 سال کا ہو گیا، آغا محمد حسین طباطبائی، اس کو بھی نام دیا تھا 5 سالہ آیت اللہ العظمیٰ۔ ترجمہ تھا اللہ کی سب سے بڑی 5 سال کی نشانی۔ اور دوران حج یمن کے عالم نے خانہ کعبہ کے صحن میں یہ کہا کہ اگر آج دنیا ہم سے پوچھے کہ اسلام کی سچائی کا سب سے بڑا معجزہ کیا، تو ہم اس بچے کو پیش کریں گے۔ اور مصر کی عورتوں نے جہاں جہاں اس بچے نے قدم رکھے تھے اس کے نیچے کی مٹی اٹھائی تھی اور کاغذ میں جمع کی تھی کہ اسے لے جا کر ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے۔ 5 سالہ آیت اللہ العظمیٰ۔ کسی خاص وجہ سے میں نے یہ 2-3 منٹ لے لیے، اس لیے کہ 6ویں اور 7ویں نے کی، یہ دونوں مل کر آخر میں ہماری عورتوں کے لیے ایک پیغام بنیں گے، اور وہاں پہ اس کی ذرا تفصیل آئے گی کل۔ لیکن ابھی 7ویں نیکی سامنے آ جائے۔ 6ٹھی تربیت اولاد چل رہی تھی، جس کے لیے میں نے مثال دی حج کی، وہ برادر ایمانی کہ مسلسل دولت آ رہی،
7ویں چیز، یہ 2 عالم ہیں، نجف سے حجت الاسلام کے مرحلے کے عالم ہیں، غدیری بھائی بھی ہیں۔ کئی بار اس قسم کے واقعات بیان کرتے ہوئے میں نے یہ لفظ بتایا کہ ہمارے مذہب میں ایک لفظ ہے غدیری بھائی، یعنی عید غدیر کے دن 2 مومن آپس میں بیٹھے اور ایک صیغہ پڑھیں کہ میں تمہیں بھائی بناتا ہوں تم مجھے بھائی بناؤ۔ یہ صیغہ مفاتیح الجنان میں عید غدیر کے اعمال میں لکھا، وہاں موجود، انہیں غدیری بھائی کہتے ہیں۔ فائدہ اس کا کیا؟ یہ وہ بھائی ہیں جو 18 ذیل من کنتو مولا کے حوالے سے بھائی بنے۔ روایتوں میں ہے کہ فائدہ یہ کہ ظہور امام کے بعد جب امام کی حکومت قائم ہوگی، غدیری بھائیوں کو حقیقی بھائیوں کا اسٹیٹس دیا جائے گا۔ اور مزید کچھ تفصیل ہے، بہت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں امام کے حوالے سے اس سال کم از کم 2 مجلسیں پڑھوں، یہ حکومت قائم ہونے کے بعد کیا ہوگا۔ باقی تو امام کے حوالے سے بہت باتیں ہو رہی ہیں اور ہو چکی، مگر وہ برکتیں اور وہ نظام، خیر اب اس سال تو میں موفق نہ ہو سکا، کبھی اور خدا نے توفیق دی بات مکمل کی جائے۔ یہ غدیری بھائی بھی تھے، اور غدیری بھائیوں کے حوالے سے اتنے واقعات ہمارے علماء نے لکھے کہ اگرچہ ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے ثابت کرنے کی، شرعی دلیل نہیں، نہ قرآن نہ حدیث، مگر اتنے واقعات لکھے کہ ہم جیسوں کو تو یقین آ جاتا کہ غدیری بھائی مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے رابطے میں رہتے۔ عام طور پر غدیری بھائی ایک دوسرے سے ایک وعدہ ضرور لیتے کہ ہم میں سے جو پہلے مر گیا وہ زندہ رہنے والے کو بتائے گا کہ قبر میں کیا گزرتی، تاکہ میرا موضوع، تاکہ جو زندہ رہ جائے کم از کم وہ تو قبر میں کام آنے والی نیکی لے کے پہنچے۔ پہلا تو چلا گیا لا علمی سے، دوسرا تو لا علم نہ رہے۔ اس واقعے میں بھی یہ ساری باتیں ملا لیجئے، یعنی یہ وعدہ ایک دوسرے سے لیا تھا، پھر ایک وقت آیا 60 سال 70 سال پہلے کا انتقال ہو گیا، مرنا تو ہر ایک کو ہے، کوئی تو بچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان کے واقعے کے صحابی میں تھے، وہ جتنا ملک الموت سے بھاگ رہا تھا وہیں جا کے پھنس گیا جہاں ملک الموت پہلے سے بیٹھا انتظار کر رہا، مشہور واقعہ، موت آ گئی۔ اب دوسرے دوست کو جو حجت الاسلام کے لیول کا عالم ہے، ایک انتظار یہ کہ کیا میرا پہلا دوست میرے پاس آ کے مجھے اطلاع دے گا، کیونکہ یہ بھی ہر ایک کو پتا کہ آپس میں وعدے کر لی، خدا نے اجازت نہ دی تو یہ سارے وعدے بیکار ہیں، روحیں آزاد تو نہیں۔ اب پتہ نہیں اسے اجازت ملی کہ نہ ملی، تقریباً 1 سال گزر گئے۔ یہ ایسی مدت ہوتی کہ مایوسی ہو گئی، مایوس ہو گیا کہ ایسا لگا کہ وہ میرے پاس آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جب مایوس ہو گیا اسی شب جمعہ کو دیکھا کہ میرا دوست میرے خواب میں آ گیا، جب بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اب کوئی امکان نہیں، خواب میں آ گیا۔ اب بڑا خوش، بڑا خرم، بڑا مسکراتا ہوا، ایک عجیب بہجت یا ابتہاج کا عالم، مسرت کا عالم، لطف کا عالم۔ البتہ یہ خواب شب جمعہ کے آخر میں دیکھ رہا، گھبرا کے پوچھا بھائی 1 سال بعد کیا حال چال، کیا مزاج، خیریت، کیفا حالو؟ جواب دیا الحمدللہ اب بالکل ٹھیک۔ اب کان کھڑے، اب کیا مطلب؟ کہا کہ ہاں، بس یہ نہ پوچھو کہ 1 سال میں نے کیسا گزارا۔ پھر اس نے کچھ تفصیل بتائی، میں ویسے ہی سوچ رہا ہوں کہ میرا موضوع ہے قبر میں کام آنے والی نیکی، اور میں اس میں اتنا عذاب بھر دوں گا، تو جب آئندہ میرا موضوع بنے گا قبر کے حالات تو اسے سننے کون آئے گا؟ جب کام آنے والے اور عذاب سے بچانے والے میں اتنا عذاب ہے تو جو عنوان ہی عذاب ہے، اس لیے میں بالکل کاٹ دیتا ہوں، صرف ایک جملہ کہوں۔ اب اس نے اپنی وہی حالت بتائی جو میرے مولا نے شجاع کے نام سے بتائی، لیکن باتیں اتنی میرے دل میں بھری ہیں، جو لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، کیا بے تکی آنکھ رہے ہیں۔ مولا نے بے نمازی کا عذاب جس اشدہے کی شکل میں بتایا، اس کا نام بھی بتایا کہ اس کا نام شجاع ہے، آدمی کا نہیں، اشدہے کا، اور اس کی شکل و صورت بھی بتائی۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا والی کتاب میں مولا کا خطبہ پڑھ لیں،
چلے ٹھیک ہے آپ جانے مولا جانے. واپس آئی, اس نے وہی کیفیت بتائی کہ بھائی کیا پوچھتے ہو, ادھر میں گیا اپنی قبر میں اور وہ جو بے نمازی والا عذاب ہے وہ میرے اوپر آ گیا. کل والا آدمی تو واقعاً بے نمازی تھا, یہ تو عالم دین با عمل نمازی مولا کے روضے کے جوار میں رہنے والا. ایک بار گھبرا کے خواب دیکھنے والے نے پوچھا تو کیسے بے نمازی ہو گئے؟ تیری نمازوں کی گواہی میں دیتا ہوں, ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجھے پتا. کہا کہ ہاں میں نے بھی یہی جواب فرشتوں کو دیا تھا, مگر وہاں سے ایک ایسا سوال آ گیا جس کا جواب میرے پاس نہیں. کہا تو نے نمازیں پڑھی تو ہیں لیکن کہاں پڑھی؟ میں نے کہا کہ کچھ نمازیں مولا کے حرم میں پڑھی, زیادہ تر نمازیں اپنے گھر میں پڑھی. مولا کے حرم میں نماز پڑھی ہے, وضو کہاں سے کیا تھا؟ کہا وضو گھر سے کر کے چلا تھا, کیونکہ روایت یہ کہ آدمی اگر مسجد میں بھی نماز پڑھے وضو گھر سے کر کے چلے تاکہ جتنے قدم چل رہا یہ طہارت کی عالم میں چلنے کی وجہ سے ثواب بڑھ جائے. تو جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پہلے وضو کریں. تو جو نمازیں حرم میں پڑھی اس کا وضو بھی گھر میں کیا, اور جو گھر میں پڑھی وہ تو گھر میں پڑھی. تو آپ یہ بتائیے گھر کیسا؟ ہاں یہاں پھنس گیا. پتا چلا کہ گھر باپ کا تھا, باپ کا انتقال ہو گیا. ایک بھائی تھا ایک بہن تھی. ہمارے یہاں کہاں بیٹیوں کو حصہ ملتا, ہمارے یہاں کہاں بہنوں کو حصہ دیا جاتا. اسے انگریزی میں کہتے ٹیکن ایز اے گرانٹیڈ. خود بخود یہ فرض کر لیا جاتا کہ بہن اپنا حصہ چھوڑ دے گی اور بھائی کو معاف کر دے گی. حقوق الناس میں یہ فرض نہیں چلتے ہیں. جہاں پر آپ کسی کی ملکیت کو اپنے قبضے میں لیں صراحتاً ضروری ہے کہ راضی خوشی سے وہ اجازت دے. کبھی ایسا ہوتا کہ تعلقات کا دباؤ ڈال کے اجازت لی جاتی, اس کے لیے معصوم کی حدیث ہے الغاصب بالحیا. اتنی آسان حدیث ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی. کل غاصب بالجفا, جو کسی کی حیا اور مروت سے فائدہ اٹھا کے اس کی چیز لے لے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ظلم کے ذریعے سے اس نے چیز لی. کبھی ہم نے آپ سے کہا بھائی یہ قلم تو آپ کی جیب میں بڑا خوبصورت ہے, ہمیں دیں گے؟ اب آپ کا دل نہیں چاہتا دینے کا, لیکن کیا کرے, مولانا نے کہا کیا دیں گے, نہ کیسے بولے. ہاتھ ملانے آئیے گا تو اپنی جیب سے قلم اتار کے نہ آئیے گا. میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں, مجھے نہیں چاہیے ایسی کوئی بات. آپ نے کہا تو ہاتھ ملانا بھی مشکل ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں مثال ہوتی. اب منع کرنے کو دل چاہ رہا, ہمیں خود پسند ہے, لیکن کیسے منع کر. دوست ہے یا کوئی قابل احترام شخص ہے, امام فرماتے الغاصب بالحیا, کسی کی شرم سے فائدہ اٹھا کے اس سے چیز لینا کالغاصب بالجفا. چنانچہ ہمارے یہاں بعض علماء, بعض سب نے ایسے چندے کے سسٹم کو بھی غلط سمجھتے ہیں, حرام سمجھتے ہیں کہ جہاں زبردستی مار پیٹ کے نہیں لیکن ایسا ماحول بنا کے کسی سے پیسے مانگے جائیں کہ وہ دینے کو تیار نہیں, مجبوراً دینا پڑ رہا. خیر الگ موضوع. کہا کہ پتا چلا کہ یہ مکان میرا کہاں تھا, آدھا میرا تھا آدھا میری بہن کا تھا. بہن سے پوچھا تک نہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں تو یہ گناہ بہت ہو رہا, بہت. ابھی میں لاہور مجلس سے پڑھنے گیا تھا, یہاں آنے سے پہلے میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا. 19 محرم کی مجلس وہاں پڑھی تو 20 کو میں یہاں پہنچ گیا تھا. وہاں لوگوں نے کہا مولانا اپنے شہر کراچی کے حالات نہ سمجھیے, ہمارے یہاں پنجاب میں تو یہ رواج آپ کے شہر سے بھی زیادہ. اب یہ کیسا کہ جیسے ہی فرشتے نے کہا جس مکان میں نماز پڑھی وہ تیرا تو نہیں ہے نا, اس میں تیری بہن شریک ہے, اس سے اجازت لی. جو نمازیں مولا کے روضے میں پڑھی وضو تو کر کے اسی پانی سے گیا تھا. پہلے زمانے میں گھروں میں کنویں ہوتے, زمین اور کنویں کی ملکیت اس کی ہے. یہ پانی وضو باطل, غسل باطل, نمازیں باطل. یاد رکھیے, لوگ آ کے کہتے ہیں مولانا آپ کچھ بھی کہتے رہیے, یہ سارا عذاب آپ پہ آئے گا. آپ کو اگر یقین, ہمیں تو یقین ہے ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا, مولا کے ماننے والے. مگر ایک بات یاد رکھیے, اگر ایسی غلطیاں آپ نے کی تو جس پانی میں کسی کا حق ہو غسل باطل. اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی آپ نجس ہوئے, اور کون شادی شدہ آدمی نجس نہیں ہوتا اور کون جوان آدمی نجس نہیں ہوتا, آپ نے نجاست کے عالم میں مسجد میں حاضری دی. یہ وہی لوگ کہتے جو نماز نہیں پڑھتے, مسجد تو گئے.
آپ نجاست کے عالم میں عزا خانوں میں گئے، آپ نے نجاست کے عالم میں مولا عباس کے علم کو چھوا، آپ نے نجاست کے عالم میں مولا حسین کے تابوت کو اٹھایا، آپ نے نجاست کے عالم میں مولا کے ذوالجناح کی شبیہ اسے مس کیا۔ باقی سارا گناہ اگر نظر انداز بھی کیا جائے تو ایسی نجاست اور یطہرکم تطہیرا والے امام معصوم کی بارگاہ میں حاضری، یہ صرف کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دائرہ اتنا پھیلا دیا کہ یہ بھی سوچنے کو تیار نہیں کہ کبھی تو ہم نجس ہوتے ہیں اپنی وجہ سے۔ پانی اگر صحیح نہ ہو تو غسل باطل۔ نجاست مولا کہہ رہے ہیں فضا برتن اٹھاؤ مجھے وضو کرنا ہے، اور فضا نے برتن نہ اٹھایا۔ مولا میں عورتوں کی نجاست کے عالم میں ہوں اور میں یہ جسارت نہیں کر سکتی کہ اس برتن کو اس حالت میں ہاتھ اٹھاؤں اور ہاتھ لگاؤں جو آپ کے سامنے جا رہا۔ دیکھیے ایسی معرفت ہو اور ایسی محبت ہو تو بہت ساری کمی بھی مولا کی شفاعت سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن جہاں یہ بھی نہ ہو جواب، مجھے معلوم ہے کل ورکنگ ڈے نہیں، یہ 2 دن میں نے آپ کے 15 منٹ زیادہ لے لیا، آج وہ ایسا نہیں۔ آخری جملے کہا پتا چلا کہ ساری نمازیں اس لیے غلط کہ بہن کا حق دبا کے بیٹھا، بہت سخت گناہ ہے میراث اور بھائی اور بہنوں کے حق کے حوالے سے۔ کہا اچھا پھر ہوا کیا؟ 15 منٹ اس کے بعد وہ کیفیت ہے کہ اس پہ عذاب کیا آیا وہ نہیں بتاتا ہوں۔ کہا یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی، ہر رات ہی عذاب آتا تھا، آج بھی آ گئے۔ آج بھی ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا عذاب کے درمیان وقفہ ملتا ہے سانس لینے اور آرام کرنے کا۔ ہم تیار ہو رہے ہیں اب عذاب آنے والا۔ عذاب تو نہ آیا، ایک عجیب منظر نظر آ گیا، ایک دم سارے قبرستان میں روشنی ہو گئی، نورانی روشنی۔ قبر کے مردے بھی دیکھتے ہماری آنکھیں آسمان پہ اٹھ گئی، یہ روشنی کیوں ہو رہی؟ دیکھا کہ نور کی بنی ہوئی ایک سواری قبرستان میں اتر رہی ہے۔ سواری کا دروازہ کھلا، جنت کی حوریں باہر آئیں اور ایک قبر کے قریب جا کے کھڑی ہوئی اور کہا کہ اے قبر میں سونے والی، تو فاطمہ زہرا کی مہمان ہے، شہزادی نے تجھے بلایا ہے، ہم تجھے لینے آئے ہیں، آ ہمارے ساتھ چل۔ قبر کھلی، کفن پہنے ہوئے ایک نورانی عورت قبر سے باہر آئی، بڑے احترام سے حوران جنت اسے سواری میں بٹھاتی، سواری آسمان کی جانب جا رہی اور وہ اعلان کرتی جا رہی کہ شہزادی کی مہمان کی برکت کی وجہ سے شہزادی نے یہ مشدہ اور بشارت تمہیں دیا کہ اس کے چاروں طرف 40 قبریں، سب کا عذاب ختم، اور میں اس کے اطراف کی 40 قبروں میں آ رہا تھا۔ ایک بات، اس کی برکت سے اتنا سخت عذاب جو قیامت تک آنا تھا ایک لمحے میں گئے۔ خواب دیکھنے والا بھی عالم ہے اور حجت الاسلام لیول کا، گھبرا کے کہا کون تھی وہ عورت؟ نبی، معصومہ، یہ تو اب نہیں ہو سکتے، کون تھی؟ کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا، بھائی اتنا پتا ہے کہ اس کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوتا، اس جھگڑے کی وجہ سے اسے یہ رتبہ ملا، فلاں قبر، اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ عورت تو اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے تو بڑی مذمت آئی ہے روایتوں، یا الٹی بات سنی کہ جھگڑے کی وجہ سے جنت مل گئی۔ خواتین پورا واقعہ سنیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کے گھروں میں گڑبڑ ہو جائے کہ مولانا نے کہا جنت لینا ہے تو شوہروں کو جوتے مارو، نہیں، ابھی ٹھہر جائیے۔ آج تک تو سنا ہے کہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے گی اس کی جنت، کرے نہیں اگر اجازت ہوتی، تو یہ تو الٹا واقعہ کیسے پتا چلے؟ ہاں ایک چیز یہ تو پتا ہے نا کہ دوست کہاں دفن ہے، اور اس نے قبر کی نشاندہی کی، اگلی صبح قبرستان پہنچا، قبر دیکھی، وہ ویسے ہی پہچان میں آ گئی، اس لیے کہ تازہ اور نئی دیکھی قبر تھی۔ پہلے زمانے میں آبادیاں بھی کم تھیں، موتیں بھی کم ہوتی تھیں، جیسے ہی وہ قبر نظر آئی قریب گیا اور قبرستان کے گورکن سے یا جو بھی کیئر ٹیکر پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا فلاں محلے کے اندر یہ عورت رہتی ہے، وہاں گیا۔ اب محلے میں قدم رکھتے ہی پتا چل گیا کہ کس گھر میں تازہ موت ہوئی، بھائی جمعرات کے دن یہ موت ہوئی ہے، جمعے کی صبح کا واقعہ۔ وہاں پہنچا اور اتنا بے چین کہ سوال اس طرح کر لیا کہ عام حالات ہوتے تو شاید پٹائی ہو جاتی۔ گھر میں گیا، اس سے پوچھا کہ کیا تیری بیوی کا انتقال ہوا؟ کہا کہ ہاں کل ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئی۔
کہا یہ بتا تیرا بیوی سے جھگڑا کس بات پر ہوتا تھا؟ ارے ابھی ابھی عورت مری اور آپ اسی دن جا کے وارثوں سے پوچھنا شروع کریں. مگر انداز ایسا تھا کہ شوہر چکرا گیا. کہا اس سوال کا مقصد کیا؟ گھبرا کے کہا مجھے معاف کرنا، مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. پورا واقعہ سنا. جیسے ہی واقعہ سنایا شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنی بڑی یہ نیکی جس پر روز آنا سالوں سے میرا اپنی بیوی سے جھگڑا رہا. کہا بھائی تم بعد میں سوچ لینا، مجھے بتاؤ کہ وہ وجہ کیا ہے کہ اتنا احترام. مہمان فاطمہ کہلائی، برکت سے 40 قبروں کا عذاب دور ہو گئے. اہل بیت کی شفاعت کتنی بڑی چیز ہے، اسے ہم کیا سمجھیں گے؟ اہل بیت کی کنیزیں اور غلام تک دوسروں کی شفاعت کرا سکتے ہیں. اہل بیت ارے قمبر اور فضہ کو یہ اختیار ہے کہ ہمیں اور آپ کو معاف کرا سکتے ہیں. ایک بات کہا کہ یہ بتاؤ تو صحیح. کہا میرا اپنی بیوی سے صرف ایک اختلاف، ایسی یہ نیک اللہ کی بندی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ خاص اللہ نے اسے میرے لیے بنایا، جو مجھے پسند وہ اسے پسند، جو مجھے ناپسند وہ اسے ناپسند، میرے اشارہ ابرو کے مطابق زندگی گزارتی تھی. یہاں عورتوں پر یہاں تک واجب نہیں ہے، لیکن اپنے مزاج اور نیچر میں ایسی تھی. بس ایک بات پہ جھگڑا ہوتا اور پورے زمانے 15-20 سال جو ہم لوگ ساتھ رہے جھگڑا وہ یہ کہ حجاب اور پردے کے بارے میں یہ میری بات نہیں مانتی. دیکھیے عرب علاقوں کا ماحول ایسا کہ ہر ایک کو خواہ نہ خواہ حجاب کرنا پڑتا. میں کتنی ہی عورتوں کو جانتا ہوں جو اس مجلس میں بھی آتی ہیں لیکن ان کا حجاب فقط ایئرپورٹ تک ہوتا. جب کراچی میں اترتی ہیں یا لاہور میں تو پہلے سے ایسا پرس لے کے چلتی ہے کہ یہ چادر اور ابا اس کے اندر آ جائے. ماحول کی وجہ سے حجاب چل رہا، مگر کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے دوست آتے ہیں، میرے رشتہ دار آتے ہیں، میرے کاروباری پارٹنر آتے ہیں، میری بیوی ان کے سامنے اسی طرح آ جائے کہ جس سے انہیں یہ یقین ہو کہ مجھے ان پہ بھروسہ. بعض لوگ حجاب کو گالی سمجھتے ہیں، بعض لوگ حجاب کو توہین سمجھتے ہیں، بعض لوگ حجاب کو اپنی نیت پہ حملہ سمجھتے ہیں. کیا سمجھ کے یہ عورت مجھ سے حجاب کر رہی؟ کیا میری نیت میں کوئی خرابی؟ کہا کہ میرا دل چاہتا اللہ کی اس بندی میری ہر بات مانی. جہاں حجاب کی بات آ گئی کہا نہیں، میں تجھے اس طرح خوش نہیں کرنا چاہتی کہ میری شہزادی مجھ سے ناراض ہو جائے. تیری ہر خوشی مجھے قبول، مگر اپنی بیوی کو ناراض کر کے تجھے خوش نہیں کرنا. اور یہ جملہ کہتی رہی. آج فاطمہ نے کہا جو میرا اتنا خیال کرے وہ میری مہمان. جاؤ حوران جنت مہمان کو میرے پاس لاؤ. مجھے پتا نہ تھا کہ حجاب اتنی بڑی نیکی، حجاب کرنا قبر میں کام آنے والی کتنی بڑی نیکی. اور اگر کوئی حجاب کروائے، اسلام میں تو بہترین اصول، نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، نیکی کروانے والے کو بھی ثواب ملتا. چنانچہ اگر خاتون راضی نہیں ہے، باپ، بھائی، شوہر پیار سے، محبت سے، طریقے سے، موقع دیکھ کر کبھی سختی کبھی نرمی، اس سے حجاب کروا لے، یہ سارا ثواب مردوں کے لیے بھی. مہمان فاطمہ اس لیے کہ فاطمہ کبھی بھی حجاب کے مسئلے پر کسی سے مصالحت نہ کی. بابا کا ماتم کرنے والی فاطمہ صرف ایک مرتبہ مسکرائی تھی. ماتم کے بیچ میں مسکرانا بہت مشکل بات ہے، عجیب بھی لگتا ہے، برا بھی لگتا ہے، مگر فاطمہ نے کہا حجاب کی اہمیت سمجھو. فاطمہ صرف ایک بار مسکرائی، ایک بار، باپ کے بعد جب 95 دن مسلسل روئی. کب مسکرائی؟ جب اسما نے گہوارہ بنا کے یہ بتا دیا کہ جنازے میں بھی کس طرح سے حجاب بچایا جاتا. فاطمہ جنازے میں حجاب بچا رہی جو اسلام میں واجب نہیں. اور فاطمہ کی کنیز عام زندگی میں حجاب کو ایسا مذاق سمجھے کہ بعض تو اعضاء خانوں تک میں حجاب کرنے کو تیار نہیں، اور بعض کا حجاب ایئرپورٹ تک محدود ہوتا ہے. البتہ جنازے کے بھی حجاب کا اتنا خیال فاطمہ کو کب تھا؟ جب یہ پتا تھا کہ جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا، کوئی ناظر محترم نہیں ہوگا،
پتا تھا کہ جنازے پر سوائے 7 مخلص صحابیوں کے اور کسی کو آنے بھی نہ دیا جائے گا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اور دیکھنا چاہے تو اندھیرے میں دیکھ بھی نہیں سکتا، پھر فاطمہ کو حجاب کا اتنا خیال۔ اپنی کنیزوں سے کہا میں تم سے ایسا حجاب نہیں مانگتی، کم از کم بنیادی حجاب تو کر لو، اور میرے مولا کو اپنی بیٹی کے حجاب کا کتنا خیال۔ فاطمہ کا جنازہ گھر سے چلا، رات کا اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اور اس جملے کی وجہ سے بھی اکثر علماء کہتے ہیں کہ شہزادی کی شہادت 14 جمادی الاولیٰ والی روایت شاید غلط ہے، کیونکہ 14 کو 14ویں کا چاند ہوتا، 3 جمادی الثانی والی روایت صحیح، وہیں پہ اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ فاطمہ کی احتیاط آپ نے دیکھی، اب مولا کا جملہ سنیں۔ جنازہ چلا، گھر سے نکلا، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، سلمان و ابو ذر جیسے 2-4 صاحب معرفت صحابی۔ ابھی یہ جنازہ گھر سے باہر نکلا کہ علی کے کان میں زینب کے رونے کی آواز آ گئی۔ مولا نے مڑ کے دیکھا، زینب 5 سال کی ہے نا، اور پورے حجاب شرعی کے ساتھ 5 سال کی زینب ماں کی میت کو دیکھ کر گھر کے دروازے سے گلی میں ایک قدم نکل آئی۔ زینب پر ابھی پردہ واجب نہیں، رات کا اندھیرا پورے پردے کے ساتھ ہے، مگر میرے مولا نے کہا حسن و حسین بیٹا فاطمہ کا جنازہ لے کے آگے چلو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جملہ سمجھے، اتنا بڑا مسئلہ کیا تھا کہ مولا نے فاطمہ کے جنازے کو چھوڑ دیا۔ جنازہ چھوڑنا کتنا بڑا مسئلہ۔ واپس آئے، زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، زینب ابھی تیرا غیرت مند بابا زندہ ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے۔ اللہ رے، میرے مولا کی احتیاط، حجاب کے ساتھ ہے زینب، رات کے اندھیرے میں ہے زینب، بہت کمسن ہے زینب، اس کا پردہ بھی اتنا اہم ہے کہ میں فاطمہ کے جنازے کو چھوڑ کے آ گیا۔ پھر میت کو لے کے گئے، فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب حسنین اب بابا کے ساتھ واپس آئے۔ جیسے ہی مکان کے صحن میں پہنچے، زینب نے تڑپ کے بابا کا دامن تھام لیا۔ بابا، بھیا حسن کتنا خوش قسمت ہے، بھائی حسین کتنا خوش قسمت ہے، اماں کی قبر کو دیکھ کے آیا، زینب کتنی بدقسمت ہے، اماں کی قبر کی زیارت بھی نہ کر سکی۔ علی نے کہا زینب گھبرا نہیں، میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ خوش ہو کے کہا بابا چلوں؟ ابھی نہ چلو، ابھی نہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، لوگ گھروں سے نکل آئے ہیں، بے شک تو حجاب کے ساتھ ہوگی، مگر علی کی غیرت اپنی زینب کو اس حالت میں بھی گھر سے باہر نہیں دیکھ سکتی، انتظار کر رات آ جائے۔ کسی نے کسی چیز کا اتنا انتظار نہ کیا ہوگا جتنا زینب نے آج کا دن گزرنے کا انتظار کیا۔ رات آ گئی، بابا چلوں؟ کہا ابھی نہیں، ابھی گلیوں میں لوگوں کی چہل پہل۔ آدھی رات کو ایک عجیب قافلہ علی کے گھر سے باہر نکلا، آگے آگے علی ہے، پیچھے پیچھے حسین ہے، درمیان میں زینب ہے، پہلو میں بھائی حسن۔ قافلہ چلا، رات، آدھی رات، زینب پورے حجاب کے ساتھ، یہاں تک کہ قبر فاطمہ نظر آنے لگی۔ قبر فاطمہ پہ ایک چراغ جل رہا تھا جو سارے شام حسین آ کے جلا کے گیا تھا۔ میری ماں، رات آ رہی ہے، چراغ جلا کے گیا۔ جیسے ہی حسن حسین نے ماں کی قبر کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے آگے بڑھے، ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ اماں، تیرے بیٹے تجھے سلام کرنے آئے، اماں تیرے حسین نے پہلا دن تیرے بغیر گزارا، اماں اپنے حسن کا سلام لے۔ زینب بیٹی ہے، اور بیٹیاں تو اور زیادہ جذبات کا مظاہرہ کرتی، بھائی کے ساتھ دوڑ کے جانا چاہا۔ غیرت مند علی نے زینب کا بازو تھام لیا، زینب بیٹی تو نہیں جا سکتی، ٹھہر جا۔ زینب حیران، بابا اگر مجھے نہیں لے جانا تھا تو لے کے کیوں آئے؟ کہا ٹھہر جا۔ آواز دی، حسن بیٹا یہ چراغ گل کر دے۔ چراغ بجھایا گیا،
زینب ابو جا. زینب گھبرا گئی. بابا آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ کہا بے شک آدھی رات کا وقت ہے، سناٹا ہے، مگر مجھے ڈر لگا کوئی مسافر غلطی سے گزر نہ جائے اور اس کی نگاہ میری زینب پر پڑ جائے. میرے مولا بہت آپ نے زینب کا پردہ بچا لیا. واقعاً آپ اتنے ہی غیرت مند. لیکن ایک بار ذرا بازار کوفہ میں آ جائیے، ایک بار ذرا در کوفہ پہ آ جائیے. آپ کی یہی زینب ہے. کل سر پہ چادر تھی، آج ننگے بال ہیں. کل رات کا اندھیرا تھا، آج روزے روشن ہے. کل کوئی دیکھنے والا نہ تھا، آج بلوہ عام ہے. ہائے زینب کوفہ دیکھا، نامحرموں کا مجمع دیکھا، اپنا بابا اور علی کی غیرت یاد آ گئی. پلٹ کے تو نجف کا رخ کیا. بابا یا علی مدد، آئیے میری مدد کو، آپ کی بیٹی اور نامحرموں کے بلوے میں.